الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس شریف میں قربانی کے جانور میں ایسے کون سے عیب ہیں جو آ جائیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ان عیبوں کے حوالہ سے چند باتیں وہ ذکر کرنا آج کے درس شریف میں مقصود ہے۔ سب سے پہلے تو عیب کہتے کسے ہیں؟ فقہ کی کتاب احناف کے ہاں معتبر کتاب ہدایہ شریف میں جو عیب کی تعریف بیان کی گئی، ہر وہ شے، ہر وہ وجہ جس کے باعث تاجروں کے ہاں جو اس کے جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں جانوروں کا وہ مویشی ہیں، تو اب ہر وہ شے جس کے باعث تاجروں کے ہاں مبیع کی یعنی اس چیز کی قیمت گھٹتی ہو، قیمت میں کمی واقع ہوتی ہو، اس کو عیب شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک پینسل ہے، ایک کتاب ہے، اب جو کتاب بنانے والا یا پرنٹنگ پریس والا بندہ ہے، اگر وہ کہہ دے کہ یہاں پر یہ کاغذ اس معیار کا نہیں ہے یا اس میں کتاب میں کچھ نہ کچھ وہ کمی کوتاہی باقی رہ گئی ہے، تو اب کیونکہ ماہر نے کہہ دیا تو وہ عیب شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ جانور جس کو وہ شخص جو جانوروں کا ماہر ہے، جانوروں کو پالتا ہے، ایسا شخص کہہ دے کہ فلاں جانور میں یہ وجہ پائی جائے گی تو وہ جانور کی قیمت کم ہوتی ہے، جانور کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جانوروں کی وہ آنکھیں سلامت نہ ہوں، ان کی نظر میں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے تو جانور کی قیمت، جانور کا جو ریٹ ہے وہ لو ہو گیا، جانور کے ریٹ میں کمی آ گئی، اب یہ عیب شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس فیلڈ کے ماہر نے یہ بات کہہ دی کہ اس وجہ سے اس جانور میں یہ کمی آئی ہے، اس کے پیسوں میں کمی آئی، اس کے معیار میں کمی آئی، اب وہی چیز عیب شمار کی جائے گی۔ اب قربانی کا جانور، فقہا کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور عیوب فاحشہ یعنی ایسے عیب جو ظاہری طور پر کثرت سے پائے جائیں، وہ قربانی کا جانور ایسے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ چند ایسے عیب جو قربانی کے جانور میں اگر ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا اور سینگ ٹوٹ کر اس نے جڑ کو، وہ جو سینگ جہاں ہوتا ہے اس کی جڑ کو متاثر کیا، ہڈی کو متاثر کیا، اندرونی زخم آ گیا، اب یہاں پر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ جو زخم آیا ہے جب تک وہ بھر نہ جائے، جہاں سینگ ہیں، سینگ نکل گیا، ٹوٹ گیا اور جڑ کے اندر زخم آ گیا، اب جب تک وہ زخم بھرا نہیں جائے گا اس وقت تک اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر صرف سینگ ٹوٹ گیا، جڑ کو نقصان تک نہیں پہنچا، یا پھر کوئی ایسا جانور ہے کہ اس کی پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، تو پھر یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایسا جانور ہو جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، یا اس کا سینگ ٹوٹ گیا مگر اندر والی ہڈی کو، جڑ کو نقصان نہیں پہنچا، یا اس کا کوئی زخم تھا وہ بھر گیا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔
لیکن اگر وہ زخم نہیں بھرا اور جڑ کو نقصان پہنچا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسا جانور جو اندھا ہو یا وہ لنگڑا ہو یا اس کی بیماری، کوئی بھی اس کے اندر بیماری ایسی ہو جو ظاہر ہوتی ہو، تو پھر وہ بھی قربانی کے لائق جانور نہیں ہے۔ اور اس کے اندر یہ جو اندھا پن ہے، اس کا کانا پن ہے، اس کا لنگڑا پن ہے، یہ 1/3 سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ 1/3 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ ہے تو پھر وہ نصف کے زمرے میں جائے گا، پھر قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 1/3 سے یعنی اس کا 1/3 حصہ ڈیمیج ہوا، مثلا اس کی نظر ہے، وہ ایک تو ہوتا ہے بالکل صاف شفاف نظر ہو، لیکن ایک ہے اس میں تھوڑا سا دھندلا پن آ گیا۔ اب اگر وہ دھندلا پن 0.5% ہے تو پھر تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر 0.5 سے بڑھ گیا، یعنی وہ نصف ہو گیا یا مکمل اندھا ہو گیا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اب وہ جانور قربانی کے لائق نہیں رہا۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے وہ دونوں کان یا کوئی ایک کان کٹ گیا، اس کو کاٹ دیا گیا، یا پھر اس کے دونوں کان یا ایک کان وہ پیدائشی طور پر ہے ہی نہیں، ان سب صورتوں میں بھی، ان تمام صورتوں میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اس کا پیدائشی طور پر ایک کان نہیں، یا پیدائشی طور پہ دونوں کان نہیں، یا پھر ایک کان کٹ گیا یا دوسرا کان، دونوں کان کٹ گئے، تو پھر وہ قربانی کے لائق جانور نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کان میں اس طرح کی خرابی ہو کہ صرف اور صرف وہ کان اگر لمبائی میں ہے تو ایک طرف سے اس کو تھوڑا سا زخم آ گیا، تھوڑا سا وہ کٹ گیا، ایک طرف سے کٹ گیا، یا پھر اس کے اندر وہ کان کے اندر کوئی سوراخ وہ بن گیا، یعنی کان پھٹ گیا، تو اس صورت میں وہ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کان لمبائی میں ہے، اگر لمبائی کے اندر چیرا آ گیا تو پھر بھی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اس میں فقہا کہتے ہیں کہ کان کے حوالہ سے اگر تو وہ چیرا آ گیا یا وہ کان پھٹ گیا یا اس کی طرف میں کان کی ایک سائیڈ پہ وہ تھوڑا سا کٹ لگ گیا، تو اگرچہ قربانی ہو جائے گی مگر وہ قربانی مکروہ ہوگی، یعنی وہ مکروہ تنزیہی کے زمرہ میں آئے گی۔ ہاں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، غنی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا جانور اول تو چاہیے کہ خریدے ہی نہ، اگر خرید لیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس جانور پر قربانی نہ کرے بلکہ دوسرا جانور اختیار کرے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کی وہ دم بالکل ہی کٹ گئی یا پھر دم 1/3 حصہ سے زیادہ، نصف ہے یا مکمل ہے، وہ اس درجہ تک کٹ گئی تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کی دم اتنی نہیں کٹی کہ وہ 1/3 سے بڑھ جائے بلکہ 1/3 ہے یا 1/3 سے کم ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، پھر وہ قربانی کے لائق جانور شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دانت، اگر تو ایک ایسا جانور ہے جس کے دانت ہیں ہی نہیں، جیسا کہ پہلے درس شریف میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہمارے ہاں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ جو دوندہ جانور ہو اسی کی قربانی کی جائے، اور دوندہ اسے ہم شمار کرتے ہیں کہ جس کے 2 دانت واضح ہوں، جبکہ فقہا میں، شریعت مطہرہ میں ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی جانور وہ دوندہ ہونے کی عمر کو پہنچ گیا مگر اس کے دانت واضح نہیں ہوئے تو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جانور کہ اس کے پہلے دانت تھے
بعد میں کسی وجہ سے ٹوٹ گئے، اب اس کے جو دانت ٹوٹ گئے، یہاں دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ چارہ کھا سکتا ہے، بغیر ان دانتوں کے جو ٹوٹ گئے، اگر تو وہ چارہ کھا سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی کی جا سکے گی، اگر وہ چارہ نہ کھا سکے تو پھر اس کی قربانی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اگر ایک جانور وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، تو پھر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر تو وہ چارہ کھانے کی پوزیشن میں ہو کہ وہ اپنا چارہ، اپنا کھانا خود کھا سکتا ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض جانوروں میں وہ خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا جانور کہ اس میں خارش پیدا ہو گئی اور وہ بالکل کمزور جانور ہے، خارش بھی ہے، کمزور جانور بھی ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسا جانور کہ اسے خارش ہو لیکن وہ موٹا تازہ ہو، فربا ہو، تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بکری، اگر اس کی زبان، بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو یا بکری کی زبان ہو ہی نہ، تو اس میں بکری دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ اپنا چارہ، اپنا کھانا کھا سکتی ہے تو اس کی قربانی کر لی جائے گی، لیکن اگر اس کی زبان کٹی ہوئی ہے اور وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ اپنا چارہ کھا سکے، تو پھر ایسی بکرے کی قربانی نہیں کی جا سکے گی۔ اب یہ بات صرف بکرے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی گائے ہے یا اونٹ ہے اور اس کی زبان کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی مطلقاً قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کھانا کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا، اس کی مطلقاً قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا جانور کہ اس کے تھن خشک ہو گئے یا اس کے تھن کٹے ہوئے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ یہاں بکری تو مطلقاً اس کی قربانی نہیں کی جا سکے گی، لیکن اگر گائے، اس کا صرف ایک تھن، یعنی کیونکہ وہ تہائی میں آ جائے گا، تہائی حصہ میں اگر صرف ایک تھن وہ خشک ہے، باقی 3 سے دودھ آتا ہے، تو پھر ایسی گائے کی، ایسے اونٹ کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بکری کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کا ایک تھن سے دودھ آتا ہے، دوسرے سے نہیں، تو پھر کیونکہ وہ نصف کے زمرے میں آیا تو لہٰذا اس کی قربانی نہیں کی جا سکے گی۔ اسی طرح بعض جانور ایسے ہوتے ہیں، ان کو گندگی کے اندر منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے جلالہ، یعنی ایسا جانور جو گندگی کے اندر منہ مارتا ہے، وہاں سے اپنا کھانا تلاش کرتا ہے، تو یہاں دیکھا جائے گا، فقہا کہتے ہیں کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک شرط پہ ان کی قربانی جائز ہو سکتی ہے، اگر تو اونٹ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ گندگی کے اندر منہ مارتا ہے، وہ جلالہ ہے، تو پھر 40 دن تک اس اونٹ کو قابو کر کے رکھا جائے گا، اس کو بند کر کے رکھا جائے گا، اسے خود ہی چارہ کھلائیں گے، اسے خود ہی فیڈ کروایا جائے گا اور اسے بند کر کے رکھا جائے گا 40 دن تک۔ اس کے 40 دن کے بعد 41 دن سے وہ قربانی کے لائق ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر گائے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ جلالہ ہے، گندگی میں منہ مارنے والی ہے، تو پھر اس کے لیے کہ اس کے 20 دن تک، اس کو 20 دن تک گائے کو، بھینس کو، یا اس میں سے جون سی بھی جنس ہو، ان کو 20 دن تک بند کیا جائے گا اور اپنی طرف سے چارہ کھلایا جائے گا۔ اور اگر بکری کے اندر یہ جلالہ والی صفت ہو، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈھا ہے، تو اس میں اس کو 10 دن تک بند رکھا جائے گا، اسے صاف ستھرا چارہ کھلایا جائے گا، پھر 11ویں دن کے بعد سے، یعنی 11واں دن اس میں شامل ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح
بعض مرغیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، تو ان کے لیے 3 دن کا حکم ہے کہ ان کو 3 دن تک بند کیا جائے اور اس کو اپنی طرف سے کھلایا جائے۔ اب یہاں پر یہ تو چند باتیں، یہ چند عیب تھے جو ذکر کیے، اسی حوالہ سے کہ عیب کے حوالہ سے چند ایسے مسائل ہیں جو بڑے اہم ہیں اور ہمارے عموماً وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو اگر کسی شخص نے جانور خریدنے سے پہلے وہ جانور خریدا تو جانور خریدنے سے پہلے اس میں عیب نہیں تھا، بعد میں کوئی عیب آ گیا۔ اب یہاں پر اس کی چند صورتیں ہیں کہ پہلے جانور خریدا، خریدنے سے پہلے اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، بعد میں عیب آیا، جو پہلے عیب بیان کیے گئے بعد میں عیب آیا، تو پھر اگر وہ شخص خریدنے والا اگر وہ مالدار ہے، غنی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس جانور کی قربانی نہ کرے، اس جانور کی قربانی نہ کرے، بلکہ وہ دوسرا جانور اختیار کرے، اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو غریب ہے، فقیر ہے، وہ اتنا مال و دولت والا نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرا جانور خرید سکے، تو اب اس کے لیے پھر آگے اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اگر وہ فقیر بندہ جانور خرید لیتا ہے، بعد میں اس میں عیب آ جاتا ہے جانور میں۔ اب اگر تو فقیر بندے نے منت مانی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں قربانی کروں گا، اب اگر تو اس نے منت مانی ہے کہ قربانی کروں گا اور پھر اس کے جانور میں عیب آ گیا خریدنے کے بعد، تو پھر وہ فقیر شخص پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا جانور تبدیل کرے، پھر وہ عیب زدہ جانور، وہ جانور جس میں عیب پایا گیا، اس کی قربانی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے منت نہیں مانی، مطلقاً وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کا جذبہ ہے، محبت ہے، تو پھر ایسا شخص اس عیب زدہ کی قربانی کر سکتا ہے، اگرچہ وہ عیب ہی کیوں نہ جانور رکھتا ہو۔ اسی طرح اگر جانور خریدنے سے پہلے ہی وہ جانور عیب والا تھا، جانور کو ابھی کسی شخص نے خریدا نہیں، وہ پہلے ہی عیب والا تھا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی چند صورتیں وہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ ایسا جانور جس میں خریدنے سے پہلے عیب موجود ہو تو قربانی سے پہلے کوشش کی جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، فقیر بھی غنی بھی کوشش کریں کہ وہ قربانی سے پہلے وہ جانور کا عیب کو دور کیا جا سکے۔ لیکن اگر قربانی کا وقت آ گیا، اس کے باوجود اس میں وہ عیب موجود ہے، تو پھر مالدار کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ مالدار اس جانور کو ذبح نہ کرے، وہ دوسرا جانور اختیار کرے، اور قربانی کے وقت تک وہ عیب اگر آ گیا تو پھر فقیر کو چاہیے کہ وہ فقیر اگر اس نے منت نہیں مانی تو وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے قربانی کو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ دودھ دینے والا ہے، مادہ ہے، تو اس کے دودھ سے نفع اٹھانا، ذاتی طور پر نفع اٹھانا وہ جائز نہیں ہے، یہ ممنوع عمل قرار دیا گیا کہ اس کے بال کاٹ کر بیچ دینا، اس کی اون کاٹ کر وہ بیچ دینا، یا اس سے دودھ دو کر وہ بیچنا قربانی کے جانور سے۔ اسی طرح قربانی کے جانور پر سواری کرنا، یہ تمام افعال وہ ہیں جو فقہا نے لکھا کہ یہ منع کیے گئے ہیں، یہ ناجائز ہیں۔ اسی طرح عموماً یہ بحث چلتی ہے کہ جانور وہ خصی ہو تو وہ عیب شمار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جی خصی ہونا، اب کیونکہ وہ جانور ہے، افزائش نسل نہیں کر سکتا، تو یہ تو اس کے اندر عیب پایا گیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسے جانور کو بڑا پسند کیا ہے،
حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عید کے دن 2 مینڈھے سرمئی رنگ کے سینگوں والے مینڈھے، اور وہ مینڈھے خصی تھے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ذبح کیے، ان کی قربانی پیش کی۔ لہٰذا یہاں فقہا کہتے ہیں کہ خصی ہونا یہ عیب شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ سنت اور افضل عمل شمار کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس لیے جانور کو خرید رہا ہے کہ اس کی نیت قربانی کی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے نسل بڑھاؤں، بکرا ہے تو اس سے مزید آگے بکرے وہ بڑھاؤں، نسل بڑھاؤں اس کی، پھر وہ ایسا خصی جانور خریدتا ہے تو وہ عیب شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح حاملہ جانور کے حوالہ سے کہ اگر قربانی کے جانور، وہ قربانی کے وقت میں قربانی کے جانور کا بچہ ہو گیا، اب اس کا کیا حکم ہے، وہ بچے کا کیا کیا جائے؟ اب یہاں فقہا کہتے ہیں کہ جہاں یہ صورتحال پیش ہو کہ بچہ ہو گیا، اب چاہیے کہ اس بچے کو بھی ساتھ ذبح کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ، اب اس کا پلنا مشکل ہے، قربانی کا جانور ہے، نیت اس پہ قربانی کی تھی، اب اسی سے بچہ نکل آیا، تو اب اس بچے کا اپنی ماں کے بغیر بچنا اور اس کی بقا کا ہونا وہ نہایت مشکل عمل ہے۔ لہٰذا اس بچے کی بھی یہی آسانی ہے کہ اس کو بھی ساتھ ذبح کر دیا جائے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایسا عمل نہیں کیا، یعنی وہ بچے کو اس نے ذبح نہیں کیا بلکہ اس بچے کو رکھ لیا، اب فقہا کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اس بچے کو صدقہ کر دیا جائے، زندہ کو صدقہ کر دیا جائے۔ لیکن یہاں زندہ کو صدقہ کر دیا جائے، اور پھر اگر اس نے اس کو بیچ دیا آگے، مثلا اس نے صدقہ نہیں کیا بندے نے، اس نے آگے بیچ دیا ہے، تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ اس بچے کی رقم جو ہے اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ اس بچے کی رقم اس بیچنے والے پر حلال شمار نہیں کی جائے گی، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب شخص ہے، وہ قربانی کا جانور خرید لیتا ہے، اب وہ قربانی کا جانور خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد وہ اس قربانی کے جانور کو دوبارہ بیچنا چاہتا ہے، تو وہ دوبارہ بیچ سکتا ہے، دوبارہ بیچ سکتا ہے، اور پھر قربانی کے لیے نیا جانور اختیار کرے۔ اب اگر جو اس نے نیا جانور اختیار کیا، اگر تو وہ پہلے جانور سے قیمت میں سستا ہے، قیمت میں نیچے ہے، تو پھر جو اوپر والی رقم ہے بیچنے کے بعد جو اسے اوپر پروفٹ ہوا ہے، فقہا کہتے ہیں وہ پروفٹ اس بندے کے لیے جائز نہیں، بلکہ وہ اس پروفٹ کو، اس اضافی رقم کو بھی صدقہ کرے گا۔ اگر وہ ایسا عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص گناہ گار شمار کیا جائے گا۔ یہ چند ایک مسائل قربانی کے جانور کے حوالہ سے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اسی طرح قربانی کے مسائل کے حوالہ سے مزید باتیں ذکر کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔